جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر مولانا فاروق ہے، میں یہاں تیمرگرہ میں کارڈیالوجسٹ ہوں، مگر 2015 سے میں نے ایک ریسرچ شروع کیا کہ دنیا میں یہ دل کے اٹیک کیوں آتا ہے اور کیا بیماری ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ نے میرے ماں کی دعائیں قبول کی اور وہ صحیح ہو گئی۔ یعنی وہ تحقیق 100% صحیح ہے جو میں نے کیا۔ باقی جو یہ ویڈیو ہم اس لیے بنا رہے کہ جو پشتوں میں ہم نے کافی ہیلتھ کے بارے میں ڈسکشن کیا ہے 2015 سے، مگر اس میں کافی اردو والے لوگ ہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحب اب اردو میں بتائے تو ہمیں بہت پیدا ہو جائے گا، تو وہ پشتوں کی ویڈیو میں زیادہ لوگ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ میری ویڈیو پہ غلط بیانی کرتے ہیں۔ ایک منٹ مجھے پتہ ہے یہ زیادہ دھوپ ہے لیکن اس کا ایک فائدہ بھی ہے، یہ آپ کے صحت کے لیے اچھی بھی ہے، اس میں وٹامن ڈی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ عمران خان کو یہاں شفیع اللہ کے بیٹے نے کہا تھا، میں نے اس کو کہا تھا اللہ اس کو جنت دے، تو کم از کم جہاں بھی پی ٹی آئی والے ہیں تو اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو پھر تو آپ عمران خان کے بات کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ اصل میں ہم ٹاپک پہ آتے ہیں کہ پاکستان میں دنیا میں بیماری کیوں ہیں۔ یہ اللہ کا دھوپ ہوتا ہے، اللہ کے دھوپ کے شعاع ہیں ABC، تو اے شعاع تیز ہوتے ہیں، فریکوینسی 300 سے زیادہ ہیں، اور بی شعاع بیسٹ ہوتا ہے، تو وہ جلد پر ڈائریکٹ ہٹ ہو جاتے ہیں۔ جب جلد کو ڈائریکٹ ہٹ کرے جلد کو کہ اس پہ کوئی کپڑا نہ ہو اور گرمی والا دھوپ ہو کم از کم 30 منٹ ہو، تو اس میں ایپیڈرمس لیئر ہوتا ہے، تو اس لیئر میں ایک چربی ہوتا ہے جس کو 7 ڈائی ہائیڈرو کولیسٹرول کہتا ہے، تو وہ چربی سکن سے جگر میں آ کے وہاں D2 اور پھر گردوں میں آ کے اس کو اصل میں کولی کلسیپیرول کہتے ہیں۔ 1913 میں اس کو ہڈیوں کا وٹامن کہتا تھا، بون وٹامن، سمارٹ وٹامن، سنشائن وٹامن۔ پھر جیسے میں دل کا ڈاکٹر ہوں، اگر یہ سکن سے چربی نکل جائے تو بدن اور چربی وہاں بھیجیں گے، کیونکہ یہ سکن میں تو کوئی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ یہ بناتا ہے۔ یہ انگریزوں کو پتہ ہے مگر صرف یہ ایشین لوگوں کو نہیں بتاتا ہے۔ تو پھر بدن میں چربی زیادہ ہو کے تو دل کے شریانے تنگ ہو کے تو کسی کو دنیا میں اٹیک فالج اور کسی کا وزن زیادہ اور کسی کو کیراٹائٹس ڈیزیز، یعنی دل کے شریانے تنگ ہونے کی وجہ سے جو تکالیف آتے ہیں تو پوری دنیا اس کا علاج کرتے ہیں، کیونکہ کیور نہیں ہے۔ کیور کے مطلب ہے کہ جب کوئی بیماری آ جائے کہ دوبارہ نہ آئے، تو وہ ہے قدرتی بیماری، جیسا حسرہ ہے، کالی کانسی ہے، یہ ہے۔ تو کسی کا وزن زیادہ، یعنی چربی سے ہارمون ڈی، وٹامن ڈی، سمارٹ وٹامن، سنشائن وٹامن، بون وٹامن، یہ سب ایک نام ہے۔ کولی کلسیپیرول کیمیکل نام یہ ہے۔ سیکوسٹیرائڈ ہارمون D3 ہے، اصل میں یہ گروتھ ہارمون بدن میں ہے، یہ کہ بدن پہ ہر جگہ پہ اثر کرتے ہیں، تو پھر یہ شارٹ کرتے ہیں آپ کے لیے، تو پھر انتلیو سے کیلشیم جذب کرتے ہیں، میگنیشیم جذب کرتے ہیں، فاسفورس۔ کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس ہماری لسی میں ہوتا ہے، دہی میں ہوتا ہے، پورے بالوں کے لیے، جیسا میرا بال نہیں ہے کیونکہ میں نے 35 سال دھوپ نہیں دیکھا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ سکن کے لیے، دماغوں کے لیے، تمام نرس کے لیے، کرینیل نرس، سپائنل نرس، سموتھ مسل، سکیلیٹل مسل، یعنی تمام عضلات کے لیے، آرگن کے لیے، تمام سیل کے لیے، مگر جہاں سے وہاں سے وٹامن ڈی 55-75 سے کم، تو ان تلیو سے پھر کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس جذب ہونا بند۔ اگر کسی کے دست کی بیماری نہ ہو تو بدن میں پیراتائرائڈ ہارمون زیادہ ہو جاتا ہے۔ پیراتائرائڈ ہارمون وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے جب زیادہ ہو جائے تو اس کو سیکنڈری ہائپر پیراتائرائڈزم کہتے ہیں۔ تو پیراتائرائڈ ہارمون کو انگریزوں نے نام دیا ہے کہ یہ ہڈیوں کا چور ہے، یا وہ چوہا جو درختوں کے جڑ کاتے ہیں۔ تو پھر یہ ہڈیوں کا چور اس لیے کہ یہ ہڈیوں سے کیلشیم نکالتے ہیں کہ باقی بدن کی کیلشیم پورا کرے، اور وہاں دوسرے سائڈ سے کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس ہڈیوں کے لیے بھی نہیں آتے ہیں، دانتوں کے لیے بھی نہیں آتے ہیں، مسل کے لیے بھی نہیں آتے ہیں، نرس کے لیے بھی نہیں آتے ہیں، بالوں کے لیے نہیں آتے ہیں۔ تو پاکستان، افغانستان، سری لنکا، ایشین، یعنی وہ ممالک جہاں دھوپ ہے، تو اس میں انسان ہے، حیوان ہے، تو اس کے ہڈیاں اور دانت کمزور ہونا شروع، یا خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں یا تھوڑا گرنے سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو کمر کے یہ مہرے یہ ایروڈیڈ ہو جاتے ہیں، تو کمر میں درد، وہاں جو انٹرورٹیبرل ڈسک ہے وہ پرولیپس ہو جاتا ہے، پروٹوڈیڈ ہو جاتا ہے، جوڑوں میں درد، پسلیوں میں درد، گردن میں درد، کوہلوں میں درد، یہاں درد، پورے جوڑوں، پورے ہڈیوں، پوری دانتوں، پوری مسل، پوری بدن میں سستی اور درد ہوتا ہے، اور دانت خراب ہوتے ہیں، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ہڈیاں ہیں، آسیکل کہتے ہیں، وہ کمزوری کے پاکستانیوں کو سننا کم۔ اب انتلیو سے کیلشیم پہلے جذب نہیں ہوتا ہے، جب گردوں سے کوئی چیز نکل جائے اور دوبارہ آتے ہے تو اس کو دوبارہ جذب ہونا کہتا ہے۔ تو گردوں سے کیلشیم کا ری ایبزارپشن دوبارہ جذب ہونا نہیں ہوتا ہے جب وٹامن ڈی کم ہو۔
تو گردوں میں پتھری یا بلیڈر میں پتھری، اور پتے سے جو پتا ہے گال بلیڈر، اس سے فلو کم ہو جاتی ہیں بائل کے، تو گال بلیڈر میں پتھری، اس سائڈ پہ میگنیشیم کی کمی، تو پاکستان میں بچے باتیں نہیں کر سکتے، اس کے منہ سے پانی آتی ہے، ضدی ہوتے ہیں، اور اس کے آنکھیں ٹیڑھ ہو جاتے ہیں، نظر کم ہو جاتے ہیں، اور خفا ہوتے ہیں اور باتیں نہیں کر سکتے۔ بڑے جو لوگ ہیں اس کے پوری مسل کمزور، انتلیہ کمزور، سٹمک کمزور، بال کمزور، مسل کمزور، کارٹیلیجز کمزور، بون کمزور، جائنٹس کمزور، پورے یعنی جو سموتھ مسل کمزور ہو جاتے ہیں، تو انتلیو کی سموتھ مسل ہے، سٹمک کا سموتھ مسل ہے، کارڈیک مسل الگ گروپ ہے، اور اسکیلیٹن مسل، تو ہمارے لوگ ایسے بھی نہیں کر سکتے یہ۔ اور بال کمزور تو سفید ہو جاتے، گر جاتے، کانوں میں ویسٹیبولر نہ رہے تو وہ کمزور ہو کے پاکستانیوں کو چکر آتی ہے، چکر آتا ہے، اور کاکلیئر نرو کمزور ہو کے سننا کم، کانوں میں آوازیں آتی ہیں، اور امجز اور تمام نفسیاتی بیماری آتے ہیں۔ ہم میں ڈپریشن، انگزائٹی، ہیلوسینیشن، گالیاں دینا، چہرہ خپا خپا ہوتا ہے، منہ خوش ہو جاتی ہے، دل کا دھڑکن زیادہ ہو جاتا ہے، اور نیند نہیں آتی ہے، مردانہ طاقت کم ہو جاتی ہے، انزال ہو جاتا ہے، اور گالیاں دیتے ہیں، اور شکی ہوتے ہیں، اور زیادہ لوگ خودکشی کرتے ہیں، اور ثقالت آتا ہے، یعنی انیبل ٹو کوپ اسٹریسفل کنڈیشن، یعنی ٹینشن والے ماحول میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں، اور اس کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور سر میں درد بوجھ وزن ہوتا ہے، اور کانوں میں آوازیں آتی ہے، اور پسینے آتے ہیں، بس چھوٹا ہو بڑا ہو، کہ جب آپ دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو مصنوعی وٹامن ڈی کے ساتھ دھوپ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ پھر سر میں نس پڑ جاتی ہے، گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف طاقت کم ہو جاتی ہیں جراثیموں کے خلاف، جب وٹامن ڈی کم ہو جائے تو امیون سسٹم، قوت مدافعت، تو پاکستان میں مختلف قسم جراثیمی بیماریاں آتے ہیں، خواہ وہ وائرس ہے، خواہ وہ بیکٹیریا ہے، خواہ وہ فنگل ہے، خواہ وہ پیراسائٹ ہے، اس کی وجہ سے اموات، اور اس کی وجہ سے اور بیماریاں جیسا رومیٹک کا ڈیزیز، کانوں میں سوراخ ہے، کسی کے یہ ناک خراب، تمام جراثیمی بیماریاں، اس کی وجہ سے اموات، اس کی وجہ سے بخار، اس کی وجہ سے زخمی، اور دمے کی بیماری، اور تمام الرجک بیماریاں، آنکھوں کی الرجی، کانوں کی الرجی، سکن کی الرجی، پپڑوں کی الرجی، جو بھی الرجک ڈیزیز ہے، اور استما، دمے کی بیماری، اور آٹو ایمیون سسٹم بدن میں ایک سسٹم ہے، تو وہ خطرناک جین ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب وٹامن ڈی کم ہو جائے تو آٹو ایمیون سسٹم سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں، تو تمام کینسر کی بیماریاں ہو جاتے ہیں، خواہ خون کا کینسر ہے، خواہ وہ کولون کا کینسر ہے، خواہ وہ پراسٹیٹ کا کینسر ہے، خواہ وہ چھاتی کا کینسر ہے، خواہ وہ یعنی خواتین میں، یعنی جو بھی کینسر ہے، خواہ وہ بینائن ہے یا میلیگننٹ ہے، اور تمام قسم کی شوگر کی بیماریاں، اور سوریسس، اور ملٹیپل اسکلیروسس، شوگران سنڈروم، ہیشیماٹو تھائرائیڈائٹس گریو ڈیزیز، اور اریٹیبل بال سنڈروم، یعنی اریٹیبل بال سنڈروم میں بار بار دست آتے ہیں۔ تو ہماری ایشیا میں جب 2015 سے میں نے یہ وٹامن ڈی کی کمپین شروع کیا، تو خیر پاکستان میں شاید کسی کو پتہ تھا، مگر آئی ڈونٹ نو، تو پھر مجھے ایوارڈ دیا کہ پاگل ڈاکٹر ہے، یہ وٹامن ڈی ڈاکٹر ہے۔ تو جہاں بھی کوئی بھی ہے، کیونکہ پاکستان از دا ٹاپ کنٹری کی جس میں وٹامن ڈی کی کمی ہے، اس لیے ہم زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ تو جو لوگ ہیں اسکن کو کچھ بھی نہیں کرتا ہے، تو گرمیوں میں آپ اپنی پنڈلیوں پر دھوپ ڈالا کریں کہ یہ ایسا خارج کرے، ایسا، اور کیونکہ جو خواتین میں وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو 80% خواتین کے بچے اسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں، 26% خواتین کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، 16 سے لے کر 18% لوگوں کے بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اور جو خواتین میں وٹامن ڈی پورا ہو تو اس میں میگنیشیم، فاسفورس، وہ بھی پورا، پیراتھائرائڈ ہارمون نارمل، تو وہ اس کے بچے اسپتالوں میں نہیں، گھر میں پیدا ہوتے۔ پھر 16 سال کے بعد ہڈیوں کی مضبوطی کم ہونا شروع، 1% ہڈیوں کی مضبوطی ختم، مرد حضرات میں 6 گنا، خواتین میں پھر 30 سال پہ 6 سے لے کر 12 گنا ہڈیوں کی مضبوطی ختم، مرد حضرات میں 12 سے لے کر 26 گنا، خواتین میں ہڈیوں کی ڈینسٹی، یعنی جیسا بہت درختوں کے نیچے ایک درخت رہ جائے، 45 سال پہ خواتین، 50 سے لے کر 60 سال تک مرد حضرات، اس میں پھر اسٹیفوروسس۔ پھر جب وٹامن ڈی زیادہ ہو جائے تو پوری دنیا میں لوگ اسٹیرائڈ دیتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بدقسمتی ہے کیونکہ یہاں سے پنجاب کراچی سے لوگ بھی آتے ہیں، اسٹیرائڈ، ڈیلٹا کارٹل، ڈیپومیڈرول، کوئی جوڑوں میں انجیکشن، اسٹیرائڈ نہیں دینا چاہیے۔ جو جوڑوں کا درد ہے، پٹھوں کا درد ہے، دمے کی بیماری ہے، یہ تو دھوپ نہیں استعمال کی وجہ سے ہیں، یہ تو وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو بھی اردو سمجھتے ہیں، یہ باتیں سننا اچھی بات ہے، مگر باتوں پہ عمل کرنا۔ اگر کوئی پاکستان سے پیار کرتا ہے، جو بھی ہے، ایک تھنک کہ آئی ایم ہیومن بینگ، آئی لو ٹو پاکستان، فار گاڈ سیک، اپنی صحت کی خاطر، پاکستان کی خاطر، خدا کی خاطر، آپ اپنی پنڈلیوں پر دھوپ استعمال شروع کریں، اور
جو لوگ آپ کو انجیکشن دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ استعمال کریں، مگر انجیکشن کے یا جو وٹامن ڈی کے ٹیبلٹ ہے یا شربت ہے اس وقت دھوپ استعمال منع ہے، کیونکہ پھر ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے اور سر میں نسیں پڑ جاتی ہیں اور گردے فیل ہو جاتے ہیں اور دانے نکلتے ہیں۔ وٹامن ڈی 55-75 سے کبھی کم نہ رکھنا، 85 سے جب کم تو شوگر زکام آتے ہیں، 105 سے جب کم تو 21 سال اوسطاً عمر کم ہو جاتی ہے۔ تو میرا یہ مطلب ہے کہ دھوپ نہیں استعمال کی وجہ سے پاکستان میں جو بیماریاں ہیں کہ یہ ختم ہو جائے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہے کہ ہمارے لوگ کافی دردوں کے ادویات کھاتے ہیں تو اس کے گردے خراب ہو گئی، پھر وہ ڈائلیسس پہ چلے جاتے ہیں، تو پاکستان بھی مالدار رہے گا۔ دھوپ میرا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے گھروں میں دھوپ ہے، مگر کاش کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہے کہ ٹی بی، پولیو، ریکٹس، اس 3 بیماریوں کو انگریز لوگ کہتے ہیں کہ دیز آر دا ڈیزیزز ڈیو ٹو ڈارکنس، کہ یہ 3 بیماریاں سایہ کی وجہ سے، اور کسی پٹھان نے ہزاروں سال پہلے کہا ہے کہ یہ کمزور بچہ ہے سایہ ہوا ہے۔ پٹھان کا مطلب یہ تھا کہ اس بچے کی کمزوری کی وجہ سایہ ہے، سورہ پیشوے چی دھوپ میں کرو، اور دھوپ کے ارد گرد جو سفید سا حلقہ ہے اس کو کرونا کہتے ہیں۔ تو آپ کو صرف میں ایک سلائیڈ بتاتا ہوں، ایک سلائیڈ، کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو ٹھیک ہے آپ انگریزوں کی بات مانیں، خیر ہے، میرا بات نہ مانیں، کہ یعنی یہ ذرا دیکھیں، یہ ہر بندہ اپنے ساتھ سیو کرے، کیونکہ آپ سب لکھ کے پڑھے لوگ ہیں، کہ یہ ذرا سیو کرے، یہ نیوروسائیکاٹرک ڈیزیز، شائزوپرینیا، میجر ڈپریشن، نیورو ڈیجنریٹو انفیکشن، کرونا، ریسپیریٹری انفیکشن، سیپسس، ٹی بی، ہائپرٹینشن، کارڈیوواسکولر، شوگر، استھما، الرجک ڈیزیز، ارٹیکیریا، ٹاپک ڈرماٹائٹس، رومیٹائڈ ارتھرائٹس، اریٹیبل بول سنڈروم، ٹائپ 1 شوگر، ٹائپ 2 سوریسس، ویٹیلا، کینسر، بریسٹ، کولون، پروسٹیٹ ایٹسٹرا، مسل پین، ریکٹس، اسٹیوپینیا، اسٹیوپوروسس، اسٹیوارتھرائٹس، پھر پینوباربیٹون، ٹیگریٹال، یہ وٹامن ڈی کا اثر ختم کرتا ہے، اسٹیرائڈ اثر ختم کرتا ہے، لیناکسین اثر ختم کرتا ہے، لائسکس اثر ختم کرتا ہے۔ تو یہ سن لائٹ ایک دن تو ہمیں ویسا بھی استعمال کرنا ہے، کیونکہ سن لائٹ از لائف، وداؤٹ سن لائٹ لائف از ناٹ لائف، یعنی دھوپ کے بغیر دھوپ استعمال نہ کرنا خودکشی ہے۔ تو دھوپ پہ تو کوئی خرچہ بھی نہیں آتا ہے، اسکن کو کچھ بھی نہیں کہتا ہے۔ یس، اگر کوئی کہتے ہے کہ میں وٹامن ڈی مسلسل استعمال کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں کہ میرا اسکن کالا نہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، تو پھر وہ اپنا ٹیسٹ کرے، اور اگر 40 سے کم ہیں تو آپ 5 انجیکشن استعمال کریں روزانہ۔ یہ ہفتے والا تو ٹوٹل غلط ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں میں جو کمی ہے تو اس کو تو پورا کرنا چاہیے، مگر دھوپ کا استعمال نہیں۔ پھر ہر 14 دن میں 1 انجیکشن، جو بھی کپنی آپ لوگوں کو پسند ہے، مگر اس کے ساتھ کیلشیم، میگنیشیم کھانا ہے، گوشت بھی کھانا ہے، مگر اس کے ساتھ ورزش کرنا ہے۔ مگر اگر آپ دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو پھر سب کچھ کھانا ہے، کیونکہ وہی چربی پھر آپ لوگوں میں زیادہ نہیں ہوں گے تو وزن بھی کم ہوں گے، دل کے اٹیک بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔